نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اسلام کی پہلی جنگ بدر کی تفصیلات قرآن پاک بیان فرما رہا ہے۔ جنگ بدر جہاں ہوئی تھی وہاں پر کفار کا 1000 کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا، اور جنگ کے لیے جگہ کا انتخاب، مقام اور محل کا انتخاب اہم ہوتا ہے۔ اس کے نشیب و فراز کو دیکھنا، کہاں سے حملہ کرنا ہے، کیسے اٹیک کرنا ہے، کیسے دشمن کو پس پا کرنا ہے، وہ ماہرین جنگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو کفار نے مناسب اور موزوں جگہ پر، جہاں پانی بھی تھا اور اچھی جگہ تھی، 1000 کا لشکر وہاں براجمان ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر جس جگہ پہ پہنچا وہ جنگی لحاظ سے مناسب نہ تھی۔ ایک تو ریگستان تھا، ریت تھی، پاؤں دنستے تھے، اوپر سے پانی بھی نہیں تھا، پانی پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہوتے ہوتے پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب امتحان دیکھو اللہ کا، اتنی بڑی فوج سے ٹکر ہے، اتنے بڑے دشمن سے معرکہ ہونے والا ہے،
مگر یہ بیچارے پہلے بھی نہتھے تھے اور پانی بھی ختم ہو گیا اور ریت میں پاؤں بھی دھنستے ہیں، اور جنگ کے لیے جس میدان میں محاذ پہ کھڑے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اب وضو کے لیے بھی پانی نہیں، اور تیمم کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، اور جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، خود نہیں پی سکتے۔ اللہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور ادھر وہاں بانسریاں بج رہی ہیں، نغمے چل رہے ہیں، اور کفار کے متکبرانہ نعرے چل رہے ہیں، اور لات منات کی بلندی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ خدا کے پجاری انتہائی امتحان کی کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات میں شیطان آ کر ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، کہتے ہو کہ ہم خدا کے ولی ہیں، ہمارے اندر اللہ کا پیغمبر ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم نیک لوگ ہیں، اگر خدا کے تم چہیتے ہوتے، پیارے ہوتے تو ایسے مصیبت میں پھنستے، پاؤں تمہارے ریت میں دھنسے جا رہے ہیں، اور وضو کے لیے پانی نہیں تمہارے پاس، اور جنگ کے لیے نامناسب مقام پہ کھڑے ہو، اور وہاں لشکر جرار ہے، وہ تو آج تمہیں پیس کے چلا جائے گا۔ یعنی شیطان یہ وسوسے ڈال رہا تھا، اور ادھر شیطان، علماء نے لکھا یہ بدر کا وہ مقام اور میدان ہے جس میں ابلیس خود انسانی شکل کے اندر ابو جہل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے کا سردار ہوں، چلو مسلمانوں کی ایسی تیسی کر دو، ایک نہیں بچنا چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، انی جار لکم، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میرا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارا بہت بڑا لشکر ہے، تمہاری مدد کرے گا، ٹکرا جاؤ ان سے اور مسلمانوں کو بالکل پیس کے رکھ دو۔ ادھر شیطان یہ کہہ رہا تھا، اور ادھر مسلمانوں میں وسوسے ڈال کر ان کی ہمت کو اور گرا رہا تھا۔ اللہ پاک آسمان سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جس دن ہونی تھی، وہ جو پچھلی رات گزری ہے نا، رات عبادت میں گزری تھی، ساری رات دعائیں چلتی رہیں، یا اللہ خیر کا معاملہ ہو، بظاہر تو حالات بڑے خطرناک ہیں، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور دعائیں مانگ رہے، حضور کے لیے کہ چھپر بنایا گیا تھا پیچھے، اور حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ لگتا ہے کہ ہماری لاشیں اٹھیں گی، تو آپ پیچھے ہی رہیں، دعا کرنا ہمارے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے پیچھے الگ چھپر بنا دیا گیا، آپ دعائیں فرمائیں، ہماری سرپرستی فرمائیں، ہم آپ کی دعاؤں کے سائے میں ان کافروں سے لڑیں۔ تو بہرحال کچھ آس کچھ یاس، ظاہری حالات دیکھتے ہیں تو مایوسی کا منظر ہے، پریشانی کا منظر ہے، وہ بھی انسان تھے، مگر حضور علیہ السلام ان کو حوصلہ دے رہے تھے۔ رات دعائیں چلتی رہیں، حضور علیہ السلام اپنے چھپر کے اندر رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، آنسو بہاتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اللہ کے حضور اپنی تمنائیں ظاہر کرتے رہے، اور پھر حضور علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے اور صحابہ کرام کو بڑے دھڑلے کے ساتھ خوشخبری سنائی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب تمہارے مد مقابل آنے والا لشکر شکست کھانے والا ہے اور تم دبا کے بھاگنے والا ہے، حوصلے بلند رکھو، حوصلے بلند رکھو۔ صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ تو میرے محترم دوستو، اس رات اللہ پاک نے موسلا دھار بارش برسا، اللہ کی مدد دیکھو۔ یانچے میں گویاں چل رہی تھیں پریشانیوں کے ساتھ، کوئی تدبیر سوچتا ہے، کوئی تدبیر سوچتا ہے، مگر اللہ پاک انسان کی انتہا کو دیکھتا ہے، میرا بندہ اب کرتا کیا ہے۔ ہاں اللہ پہ نظر آخر تک لگی رہے، کمزوریوں کے باوجود بھی، تو بالآخر اللہ بازو پکڑ لیتا ہے۔
اللہ کی مدد اتر جاتی ہے، اور جب اللہ سے نظر بالکل ہٹ جاتی ہے تو پھر شیطان اپنی جھولی میں لے لیتا ہے۔ یہی امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی ماحول ہو، جیسے بھی مسائل اور مصائب ہوں، اللہ کی ذات عالی سے نگاہ کبھی نہیں ہٹانی چاہیے، چونکہ اصل مددگار، اصل مختار، اصل مہربان وہ ذات ہے، اس کی دستگیری ہوگی تو بیڑا پار ہوگا، وہ اگر چھوڑ دے گا کو اسباب کے باوجود بندہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو بارش آ گئی، اب صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، پانی بھر لیا، جانوروں کو پلایا، خود پیاسے تھے خود پیا، وضو کیا، غسل کیا، نمازیں پڑھیں اور اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور وہ جو ریت میں پاؤں دھنس رہے تھے تو بارش کی وجہ سے وہ بھی میدان بن گئی، اب پاؤں جم جم کے چلتے ہیں وہاں صحابہ کرام کے، اب خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ اب صبح کا وقت ہو چکا ہے، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک، یہ رمضان مبارک جس میں ہم درس دے رہے ہیں، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی ہے، اور صبح کے وقت اجلی اجلی صبح، روشن روشن صبح، چونکہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو نازل کر چکے تھے۔ جبریل کی ڈیوٹی تھی، میکائیل کی ڈیوٹی تھی کہ تم اپنی سرپرستی کے اندر 1000 کا لشکر لے جاؤ، یا 3000 کا لشکر لے جاؤ، یا 5000 کا لشکر لے جاؤ، تمہاری کمانڈ کے اندر، تمہاری سرپرستی کے اندر یہ شیطانی لشکر کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ ادھر ابلیس انسانی شکل میں آیا ہے، اے فرشتوں تم بھی انسانی شکل کے اندر سامنے آ کر ان شیطانوں کے ساتھ لڑو۔ تو میرے محترم دوستو، عجیب نقشہ تھا اس جنگ کا۔ اب صحابہ کرام میدان جنگ میں ہیں، اور ایک عجیب معجزہ اس جنگ میں ظاہر ہوا ہے۔ میدان جنگ میں ہیں اور تلواریں ہاتھ میں ہیں، صحابہ کرام پر اونگ طاری، نیند آ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس یغشیکم النعاس، نعاس اونگ کو کہتے ہیں، غنودگی کو کہتے ہیں۔ جب بندے کو تھوڑی سی بھی اونگ آ جاتی ہے تو بندہ فریش ہو کے اٹھتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، میدان جنگ کے اندر بھلا کوئی سویا کرتا ہے؟ کسی کو نیند آتی ہے؟ وہاں تو نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ میدان جنگ میں نیند اور اونگ آئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور نماز میں اگر نیند اور اونگ آئے تو یہ نحوست ہوتی۔ جنگ کے اندر صحابہ کرام کو غنودگی طاری ہوئی، اور غنودگی کس لیے طاری کی گئی تھی؟ پوری جماعت پر غنودگی طاری، معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 313 صحابہ کرام پر غنودگی طاری ہے، یغشیکم النعاس۔ کس لیے اللہ نے غنودگی طاری کی تھی؟ امنۃ منہ، اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ میرے محمد کے غلاموں کو امن اور سکون مل جائے۔ بڑے بے سکون تھے، بڑے بے قرار تھے، بڑے پریشان تھے، تو تھوڑی سی اونگ ڈال کر، غنودگی ڈال کر میں ان کو فریش کرنا چاہتا ہوں۔ امنۃ منہ، اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ پاک نے پانی نازل فرما دیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ تمہاری ظاہری صفائی بھی ہو جائے اور باطنی صفائی بھی ہو جائے۔ شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا کہ خدا اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تم ایسے ہوتے، نہ تمہارے پاس پانی ہے، نہ وضو کر سکتے ہو، نہ غسل کر سکتے ہو، تمہارے جانور پیاسے ہیں، تم خود پیاسے ہو، اب مرنے والے ہو، اگر خدا کے نیک ہوتے تو ایسا۔ حالانکہ اللہ کا تو امتحان چل رہا تھا۔ امتحان ہوتا ہے، امتحان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے چھوڑ دیا، چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ مومن کو امتحان میں ڈال کر اللہ دیکھتا ہے کہ میرا مومن بندہ اب میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اصل مخلص وفادار تو وہ ہے
کہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر حال میں اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ رہے، وہ مومن کامل صادق اور مخلص مومن ہے۔ اللہ یہی اخلاص دنیا کو دکھانا چاہتے تھے۔ اور وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی گندگی کو اللہ نے ختم فرما دیا، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے مضبوط فرما دیا، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور قدموں کو جما دیا۔ اب فرشتے آ چکے ہیں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ نے فرشتوں کو وحی بھیجی، فرشتوں کو آرڈر بھیجا، فرشتوں کو حکم بھیجا کہ جاؤ زمین پر میرے محمد کے غلام بڑے خلوص کے ساتھ بہت بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آئے کھڑے ہیں، ان کے پاس کوئی ظاہری وسائل اور اسباب نہیں، صرف اور صرف میری ذات کی توکل پر، میری ذات کے بھروسے پر آئے کھڑے ہیں۔ اے فرشتوں تم جاؤ اور یہ بات ذہن میں لے کے جاؤ، تم بھی اکیلے نہیں ہو، انی معکم، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، اور تم جا کے کیا کرو، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے قدموں کو جماؤ، ان کو ثابت قدم کرو، ان کے دلوں کے اندر جرت پیدا کرو، دلوں کے اندر طاقت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، چونکہ وہ غیبی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، تو دلوں کے اندر بیٹھ کر دلوں کو بہلا رہے تھے، دلوں کو ثابت قدم کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جاؤ یہ کارروائی کرو، اور آگے میں جانوں اور میرا نظام۔ دیکھو میرے محترم دوستو، یہ اللہ پاک کی اپنی ترتیب ہے۔ اللہ 1000 کا لشکر یا 3000 یا 5000 یا مسلمانوں کی اتنی فوج کو بھیجتے ہیں، ان کا اللہ ان چیزوں کا اللہ کی قسم محتاج نہیں، یہ اس کا ایک اپنا نظام ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ورنہ اللہ ذوالجلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، صرف جبریل علیہ السلام کو بھیج کر 1000 کے لشکر کی لاشوں کو اللہ الٹا سکتے تھے، ان کو پلٹا سکتے تھے، زیر و زبر کر سکتے تھے، تہس نہس کر سکتے تھے، تہو بالا کر سکتے تھے، تباہ و برباد کر سکتے تھے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ کوئی مچھر بھیج دیتا، کوئی مکھی بھیج دیتا، کوئی ہوا بھیج دیتا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ یہ ایک مجاہد کو کھڑا کر کے سب کی گردنیں اتروا دیتا، اللہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ مگر اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور زمین پر ایک میدان سجایا اور مسلمانوں کے اوپر حالات پیدا کیے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے میرے محترم دوستو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم جا کے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو، اور میں ادھر کافروں کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، رعب، ہیبت، دہشت، خوف۔ اللہ فرماتے میں ادھر ان کے دلوں میں خوف ڈالتا ہوں، تم مومنوں کو ذرا مضبوط کرو، چونکہ ٹکر ہونے والی ہے، میں نے مومنوں کو فتح دینی ہے، تاریخی فتح دینی ہے، پوری دنیا میں ساری زندگی کے لیے یہ مومنین کا فتح کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اور ساتھ فرشتوں کو حکم دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کافروں کی گردنوں کو مارو، اور وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پور پر ضربیں لگاؤ، اچھی طرح ان کو قتل کرو۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ کئی دفعہ کچھ تو فرشتے بالکل انسانی شکل میں نظر آ رہے تھے، کچھ انسانی شکل میں نظر نہیں آ رہے تھے، غائبانہ طور پر کارروائی کر رہے تھے۔ کچھ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے کافر آئے اور تلوار کی زد میں تھے، بس تلوار چلانے والے تھے، بس آگے ہی کیا تو اس کی گردن نیچے گر گئی۔ ہم حیران، یہ کیا ہوا یار، ابھی تو ہم سنبھل ہی رہے تھے، حملہ کرنے ہی والے تھے، وہ گردن کٹ کے نیچے گری ہے۔ اور گردن بھی بڑے خاص طریقے سے کٹتی ہے، انسان کا قتل اور ہے، فرشتوں کا قتل اور ہے، بات قابل غور ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہے
گردنیں کٹتی چلی جا رہی، چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَارٍ، ان کو مارو، ان کی گردنوں کو مارو، ان کو قتل کرو، پور پور پہ مارو اور ان کو تباہ و برباد کر دو۔ کیوں؟ یہ سزا کیوں ملی؟ اتنا بڑا لشکر کیوں ذلیل ہوا؟ 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی بات مزے کی علماء نے لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے نشاندہی فرما دی تھی اور لکیریں کہیں یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں کافر کی لاش پھڑکے گی، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ حضور علیہ السلام نے نشان لگا دیے تھے، اور جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی وہی کافر اللہ پاک نے اس کو جہنم رسید کیا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، اور باقی ذلیل اور رسوا ہو کر جو نغمے گاتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، بکواس کرتے ہوئے، لات منات غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے، ذلیل ہو کر واپس گئے ہیں۔ کیوں؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکر لینے والے تھے۔ آگے قرآن نے ایک اصول بیان کیا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، یہ ساری دنیا کو پیغام سنایا گیا، جب بھی جو بھی جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ پاک نے دھمکی سنائی ہے، ان اللہ شدید العقاب، میرا عذاب بڑا سخت، چاہوں تو دنیا میں دوں، چاہوں تو آخرت میں دوں، چاہوں تو دنیا میں بھی دوں، آخرت میں بھی دوں، یہ میری مرضی ہے۔ کچھ لوگ ساری زندگی اللہ رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، بغاوت کرتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں رہ رہے ہیں، قالینوں پر بیٹھے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، بس ساری نافرمانی والی زندگی ہے، مگر سکون ہے، عیاشی ہے، سارے اسباب راحت ہیں ان کے پاس۔ تو یہ لوگ مرنے کا انتظار کریں، ان لوگوں کو سزا اور زیادہ سخت ملنے والی۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، چوتھے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں کو کھلی چھوٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ رج رج کے گناہ کر لیں، رج رج کے نافرمانیاں کر لیں۔ ایک بار میں نے پکڑنا ہے، اور جب میں نے پکڑنا ہے تو ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے پر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میدان بدر میں تھوڑا سا مزہ میں نے کافروں کو چکھایا ہے سزا کا، باقی اصل عذاب وان للکافرین عذاب النار، وہ جہنم کے اندر اصل سزا ان کو ملنے والی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور اپنی فرما برداری کے ساتھ زندگی اور فرما برداری والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، یا مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سے پہلے جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ شہدائے بدر کے درجات کو بلند فرما، یا مولا کریم شرکائے بدر کے درجات کو بلند فرما، یا مولا کریم صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اپنی شایان شان ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ یا مولا کریم عزت ایمان والی زندگی اور عزت ایمان والی موت نصیب فرما۔ جتنے احباب درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرمائیں، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما، سب کی تمام نیک حاجات اور جائز مرادات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ جس طرح تیرے گھر میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم